بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جنت البقیع، جنت کا قبرستان۔ جہاں پر اسراریت کا ذکر آتا ہے، ہمارے ذہنوں میں خوفناک مقامات یا جنات کی قصے کہانیاں جنم لینے لگتے ہیں۔ اگر ہم پر اسرار مقامات کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلے ہم کسی نہ کسی قدیم قبرستان کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس سے جڑی من گھڑت قصے کہانیاں ہمیں ذہن نشین ہونے لگتی ہیں۔ لیکن آج ہم کائنات کے ایک ایسے متبرک قبرستان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے سن کر ہمارا دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج ہم جنت البقیع کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ جنت البقیع دنیا کے مقدس ترین قبرستانوں میں سے ایک خاص قبرستان ہے۔ جنت البقیع یا باغ البقیع کو بقیع الغرقد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لفظ بقیع کا مطلب ہے زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا جس میں لاتعداد پودے اگائے گئے ہوں۔ اب چونکہ جنت البقیع میں بے شمار غرقد کے درخت اگے ہوئے تھے، اس لیے اس قبرستان کا نام جنت البقیع مقرر ہو گیا۔ تاہم حالیہ صورتحال کے مطابق اب جنت البقیع سے تمام تر غرقد کے درخت کاٹ دیے جا چکے ہیں۔ غرقد ایک خاردار جھاڑی نما درخت ہوتا ہے جسے یہودی اپنے مذہبی عقائد میں بے حد متبرک مانتے ہیں۔ جی ہاں، غرقد ہی وہ درخت ہوگا جب دجال آئے گا اور دنیا میں تمام یہودیوں کو مارا جائے گا۔ دنیا میں یہودیوں کو کوئی چیز پناہ نہیں دے گی سوائے غرقد کے درخت کے۔ جنت البقیع عرب کے شہر مدینہ کا اہم ترین قبرستان ہے جو کہ مسجد نبوی کے جنوب مشرق سمت میں واقع ہے۔ اس قبرستان میں بے شمار اہم ترین ہستیاں آرام فرما رہی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد سمیت صحابہ کرام، تابعین، کئی اسلامی رہنما اور مذہبی شخصیات شامل ہیں۔ ان اہم شخصیات میں سے 10,000 قبریں صحابہ کرام کی موجود ہیں۔ تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ان قبروں میں سے یہ پہچاننا بہت مشکل ہے کہ کون سی قبر کن صحابی کی ہے، کیونکہ یہ قبریں بہت قدیم تو ہیں ہی، مزید ان پر کسی قسم کی کوئی نام یا تختی موجود نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو اس وقت مدینہ میں چند ایک ہی قبرستان موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبرستانوں کے بارے میں معلومات لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اب کسی بھی مسلمان کو ایسے خطے میں تدفین کرنا جہاں درختوں اور ہریالی کی مقدار زیادہ ہو۔ یہاں کون کہاں دفن ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ البتہ علی السعودی، ایک مشہور تاریخ دان کے مطابق اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو سب سے اول نمبر پر جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ ان صحابی کا تعلق انصار میں سے تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 9 ماہ بعد انتقال فرما گئے تھے۔ مہاجرین میں سب سے پہلے یہاں دفن ہونے والے خوش قسمت عثمان ابن موزون رضی اللہ عنہ تھے، جن کا انتقال 2 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی تدفین اپنے مبارک ہاتھوں سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر کے سرہانے کی طرف ایک بڑا سا پتھر رکھا، پھر فرمایا، یہ ہماری وراثت ہیں، یعنی سب سے پہلی قبر ہے۔ اس کے بعد بیشتر مواقع ایسے ہوئے کہ آپ ان کی قبر کی زیارت کرتے۔ اس کے بعد جن اگلی مہاجر خاتون کا انتقال ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان کی تدفین کہاں کی جائے تو آپ نے فرمایا انہیں عثمان ابن موزون کے قریب دفنا دیا جائے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اہل مدینہ کے زیر استعمال
دو مزید قبرستان آئے جن میں اول نمبر پر بنی سلیم اور بنی حرام ہیں۔ جنت البقیع میں داخل ہونے کے 3 راستے ہیں، ایک شمال کی جانب، دوسرا مشرق کی جانب اور تیسرا مغربی سمت میں واقع ہے۔ یہ تیسرا مغربی سمت والا داخلی راستہ یہاں پر زیارت کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے زیر استعمال ہے، یا پھر اگر کوئی میت یہاں دفن کی جائے تو اس سلسلے میں اس راستے سے داخل ہوا جاتا ہے۔ جنت البقیع اور مسجد نبوی کے درمیانی راستے کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ اس راستے میں اہل بیت کے مکانات اور بازار موجود تھے جو کہ اب باقی نہیں رہے، اور ان کی جگہ ایک سفید سنگ مرمر سے بنے ہوئے پلازے نے لے لی ہے۔ جنت البقیع کے داخلے راستے سے مسجد نبوی کی مشرقی سمت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے ابتدا میں جنت البقیع کا کل رقبہ 80 مربع میٹر تھا، جبکہ اب اس کا کل رقبہ 1,75,000 مربع میٹر ہے۔ اس قبرستان کے رقبے میں 1954 میں مزید اضافہ کیا گیا۔ جنت البقیع کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس قبرستان سے ایک روشنی بلند ہوگی جو کہ زمین سے آسمان تک بلند ہو جائے گی۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ جہون اور بقیع کی زمین کے ٹکڑے کو زمین سے اٹھا کر سیدھا جنت میں لے جائیں گے، اور اس میں مدفن بندوں کو میری شفاعت حاصل ہوگی۔ جنت البقیع میں بے شمار نیک ہستیاں مدفن ہیں، لیکن ان میں جو خاص ہیں ان کے نام اور تفصیل کچھ یوں ہیں۔ جب جنت البقیع میں داخل ہوں تو دروازے کے قریب ہی نصف دائرے کی صورت میں ایک جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد مدفن ہیں۔ ان میں حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، علی ابن حسین رضی اللہ عنہ، زین العابدین محمد الباقر ابن زین العابدین، جعفر الصادق، علی عباس ابن عبد المطلب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جس طرح دنیا میں عافیت عطا فرماتے ہیں، اسی طرح ان کی آخرت بھی ہمیشہ محفوظ رہتی ہے، اور اللہ قبر میں بھی ان کا کفن تک میلان نہیں ہونے دیتے۔ یہ اعزاز جنت البقیع کو بھی حاصل ہے۔ یہاں اہل بیت اور اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ نہ تو ان کا کبھی کفن میلا ہوا، حتیٰ کہ ان کے جسم تک محفوظ ہیں۔ اس بات کی ایک علامت یہ بھی ہے، اگر کوئی دوران زیارت مدینہ منورہ میں انتقال پا جائے تو اسے جنت البقیع کی دوسری جانب کے قریبی قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کا ہر حال میں محافظ ہے۔ اس دوسری جانب کے قبرستان میں دفن ہونے والوں کی قبروں کو کچھ ماہ کے عرصے کے بعد کھول دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے ان میں کئی لوگ اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ کئی مہینوں کے بعد بھی ان کے جسم اور کفن ایسے تر و تازہ ہوتے ہیں جیسے ابھی دفنایا گیا ہو۔ بس اس بات کی تسلی کے بعد ان کے میتوں کو نکال کر جنت البقیع میں دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز ان کے مدینہ منورہ میں انتقال کر جانے کا اعزاز ہے۔ دوسری جانب کچھ عرصے کے بعد کھول کر دیکھی جانے والی قبروں میں ایسے ایسے دل دہلا دینے والے مناظر بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد شاید ہی کوئی شخص ایسا موجود ہو جس کی زبان پر استغفار نہ جاری ہو جائے۔ ان قبروں میں مردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کفن بھی کیڑے مکوڑوں کا شکار ہوا ہوتا ہے۔ جب وہاں کے لوگ ایسی میت کو دیکھتے ہیں جو میت اپنی قبر سے غائب ہو جائے تو اس قبر کو توڑ دیا جاتا ہے، اس قبر کو ہموار کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کسی دوسرے مردے کو دفنا دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھی جنت البقیع کے بارے میں اہم معلومات۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفاگی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان
ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔